السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ERDC کی جو پوری جد و جہد ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہم جس فریم ورک کے ذیل میں یا ایک فریم ورک کی مدد سے بیان کرتے ہیں وہ فریم ورک ہے 5 ڈائمنشنز آف ریلیشنشپس، تعلق کی 5 جہتیں، اور وہ اپنے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق، یہ 5 ڈائمنشنز ہیں ریلیشن شپس کی۔ اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ تعلق کے ہر ڈائمنشن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، تعلق کی ہر جہت کو بامعنی بنانا، خوبصورت بنانا اور اس کو گہرا کرنا، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اپنوں سے تعلق ہے نا، اس حوالے سے اب ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنوں کا جو دائرہ ہے اس میں کون کون لوگ آتے ہیں۔ تو اپنوں کا جو دائرہ ہے نا، اس کی یعنی 5 ڈائمنشنز آف ریلیشن شپس میں ایک ڈائمنشن ہے ریلیشن شپ وتھ، مطلب آپ کی جو فیملی ہے اور آپ کے اپنے جو لوگ ہیں۔ تو یہ جو اپنے ہیں، اپنوں سے تعلق کی 2 سطحیں ہیں، اور ہم جس عہد میں ہیں وہاں ہر سطح پہ تعلق خراب ہوا ہے۔ اللہ سے تعلق بھی بہت ایک بس خانہ پوری جیسا رہ گیا ہے، فطرت سے کوئی تعلق کا تجربہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کو اتفاقی طور پہ ہوتا ہے، اور باقی انسانوں سے تعلق بھی اس کے بہت کمزور رہ گئے ہیں۔ اپنوں سے تعلق کیا ہے، اس کی 2 سطحیں ہیں۔ اس کا پہلا لیول تو یہ ہے کہ آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہے، آپ کی بیوی یا شریک حیات آپ کا اور آپ کے بچے۔ لیکن اپنوں سے تعلق کی ایک اور جہت ہے یا ایک اور سطح ہے، مطلب ایک لیول جس میں مطلب آپ کسی کی اولاد ہیں، کسی کے بھانجے بھتیجے ہیں، کسی کے داماد ہیں یا کسی کی بہو ہیں یا کسی کے پوتے یا پوتی یا نواسے یا نواسی ہیں، یہ بھی اپنے ہیں۔ یعنی اپنوں سے تعلق کی ایک سطح میری امیڈیٹ فیملی ہے جہاں ذمہ داریوں کی نوعیت کچھ اور ہے، یعنی میں ان کے معاملات کا نگہبان بھی ہوں، ان کا کفیل بھی ہوں، مطلب ان کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی پرورش کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، ان کو ایک رہنے کے لیے جگہ پرووائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ لیکن جو اپنوں کی جو دوسری سطح ہے جو بہت اہم ہے، جس میں والدین اور ساس سسر اور باقی ہمارے رشتہ دار اور ہمارے بہن بھائی اور ہمارے اور باقی اقربا شامل ہیں، تو اپنوں کا جو دائرہ ہے نا، اپنوں کے دائرے میں یہ دونوں سطحیں ہیں۔ مطلب اپنوں کا دائرہ صرف اپنی فیملی تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے لیے جو لفظ انگریزی میں پایا جاتا ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، لیکن اردو میں جب ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں تو اردو میں خاندان کا لفظ اس کا احاطہ کرتا ہے کہ یہ ہمارا خاندان ہے۔ میں اردو میں 2 الفاظ استعمال کرتا ہوں، جو نیوکلیئر فیملی یا امیڈیٹ فیملی یونٹ ہے اس کے لیے میں اردو میں لفظ استعمال کرتا ہوں کنبہ، اور جو پورا ایکسٹینڈڈ فیملی اور ان کو مطلب اس کے علاوہ جو باقی سب ہیں جو اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں خاندان۔ تو کنبہ چھوٹا یونٹ ہے اور خاندان بڑا یونٹ ہے، لیکن خاندان بھی اپنوں ہی کی ایک تفصیل ہے، اپنوں ہی کا ایک تسلسل ہے جو خاندان تک پھیلا ہوا ہے۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ جدید معاشروں میں اپنوں سے تعلق بہت ہی کم اور بہت ہی محدود اور بہت ہی کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ شریک حیات کے ساتھ بھی تعلق کی کوالٹی خراب ہوئی، اور انسانوں کے پاس اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، کمانے کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، کیریئر کی محبت بہت بڑھ گئی ہے، لہٰذا فیملی جو ہے وہ اگنور ہوتی ہے، امیڈیٹ فیملی بھی اگنور ہوتی ہے اور ایکسٹینڈڈ فیملی بھی، مطلب خاندان، اور یعنی پھپھی جان، ماموں جان، خالہ جان، چچا جان، تایا جان،
یا جو ساس ہیں، سسر ہیں، یا اور لوگ ہیں آپ کے مطلب نند ہیں، ان سب کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ مطلب متاثر ہوا ہے۔ بلکہ بعض معاشروں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ان سب کو، جو ایکسٹینڈڈ فیملی کی تفصیل میں جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو وہ اپنوں میں شمار بھی نہیں کرتے۔ مطلب ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنوں کا دائرہ صرف بیوی بچوں تک محدود ہونا چاہیے، باقی سب لوگ اپنوں کی تفصیل نہیں ہے، باقی سب لوگ تو دوسروں کی تفصیل ہے۔ مطلب جو سلمان صاحب دوسروں سے تعلق کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ باقی خاندان اور رشتہ داروں سے۔ تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو ہمارے خونی رشتے ہیں، یا جو ہمارے سسرالی قریبی رشتے ہیں، وہ سب یعنی ہمارے شریک حیات کے جو خونی رشتے ہیں اور ہمارے جو خونی رشتے ہیں، شرعی ایک اصطلاح میں یعنی جو ہمارے محرم ہیں یا ہم جن کے محرم ہیں یا جو ہماری اہلیہ یا ہمارے شریک حیات کے لیے محرم کا درجہ رکھتے ہیں، ان سب سے تعلق جو ہے وہ اپنوں سے تعلق کی تفصیل ہے۔ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے۔ اور آج کی نشست کے 3 آبجیکٹیوز میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی نشست سے کیا سیکھنا ہے، تو اس کے 3 آبجیکٹیوز۔ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارا تصور اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اپنوں کا جو دائرہ ہے اس میں ہم ان سب لوگوں کو بھی شامل کریں۔ اپنوں کی جیسے میں نے کہا کہ 2 سطحیں ہیں۔ ایک وہ اپنے ہیں جن کی کچھ ذمہ داری زیادہ ہے، جن کے کھانے پینے، ضروریات اور بہت سے معاملات میں، یعنی جس کے لیے جو فادر ہے وہ جیسے ہیڈ آف دا فیملی ہے، امیر ہے، مسئول ہے، ان کے معاملات پہ نگہبان ہے، ان کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کا بھی جیسے ذمہ دار ہے۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کے آپ بھانجے اور بھتیجے اور داماد اور بہو ہیں، ان کے ساتھ تعلق کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، لیکن یہاں ذمہ داری کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہاں، والدین کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بہرحال اس کی ذمہ داری اور ہے کہ بھئی وہ والدین کی خدمت بھی ہے، والدین کی ضروریات کا خیال کرنا بھی ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے وہ اپنوں سے تعلق کا دائرہ ہے۔ تو ایک آج کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنوں سے تعلق کے دائرے کو پوری طرح سمجھ لیں کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں اور ان سے تعلق کو ٹھیک کرنے اور ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسرا آبجیکٹیو آج کے سیشن کا یہ ہے کہ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سارے اپنے لوگ ہیں نا، ان سے فاصلہ بہت ہو گیا ہے۔ مطلب تایا جان، چچا جان، بھائی جان، کچھ لوگ تو شادی کے بعد اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی بہت فاصلے پہ پہنچ گئے ہیں، اور والدین سے بھی فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا سسرالی رشتہ داروں سے فاصلہ بہت ہے، مطلب خاص طور پہ جو قریبی آپ کے شریک حیات کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے آپ کا فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اس فاصلے کو گھٹایا جائے، یہ آج کا دوسرا آبجیکٹیو ہے۔ اور تیسرا آبجیکٹیو ہے جو تنازعات ہوتے ہیں۔ اچھا، تنازعات جب بھی ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ابھی تعلق کچھ نہ کچھ ہے۔ تنازع جو ہوتا ہے نا، یعنی لڑائی انہی لوگوں سے ہوتی ہے جن کے ساتھ مطلب آپ رہتے ہیں۔ ابھی اقربا جو ہے نا، ریلیٹیوز، رشتہ دار، میں یہ محسوس کرتا ہوں ہماری سوسائٹی میں رشتہ دار اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ان سے تو اب تنازعات کی بھی نوبت نہیں آتی۔ مطلب ان سے تو کسی بات پہ مطلب کوئی ہوتی ہی نہیں کوئی ایسی بات، کیونکہ وہ اب سب نے اپنی ایک سیف مطلب ایک اتنا فاصلہ اختیار کر لیا ہے کہ مطلب ایک موٹو ہے کہ نہ تم ہماری زندگی میں آؤ نہ ہم تمہاری زندگی میں آئیں، عید والے دن ملنا ہو تو آ جانا، باقی ہم سب اپنی الگ الگ زندگی گزارتے رہیں، اور کوئی ایسا کوئی شادی غمی کا موقع ہو، کوئی انتقال ہو تو چلو پھر چلے جائیں گے۔ تو بالکل ایسی صورتحال ہے، مطلب جیسے وہ کسی شادی کا دعوت نامہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو آج انہوں نے بلایا ہے تو چلو اب شادی میں جائیں گے، دیکھیں گے۔ تو ہم سے تو پوچھا نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو بس چلے جائیں گے۔ تو ایک بیگانگی ہے، ایک لا تعلقی ہے، اور اپنے بڑے قریبی رشتوں کے ساتھ ایک جیسے دوری ہے۔
تو یہ جو فاصلہ ہے نا، اس فاصلے کو کم کرنے پر اگر ہم شعور کی سطح پر کم از کم اس سطح پر بھی اگر آج آ گئے، مطلب یہ جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ اچھا نہیں ہے، اس دوری کو کم ہونا چاہیے. اگر آج کی نشست میں صرف اتنا بھی حاصل ہو گیا، یعنی پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ اپنوں کے دائرے میں یہ شخصیات بھی شامل ہیں. اپنوں کا دائرہ صرف مطلب امیڈیٹ فیملی تک محدود نہیں ہے، بیوی بچوں تک محدود نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو باقی رشتہ داروں سے فاصلہ ہے اور اتنی دوری اور اتنی لا تعلقی ہے، اس لا تعلقی کو کچھ کم ہونا چاہیے. اگر اس پہ جیسے ہم تھوڑے سے بھی آمادہ ہو گئے تو انشاءاللہ یہ بہت، اللہ کرے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تیسری بات یہ کہ اگر کہیں کسی سے کوئی لڑائی ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی تنازعہ ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بات چیت بند ہے، خدا نخواستہ کوئی بالکل ہی کٹ آف کر لیا ہے، تو اس کو ہم ٹھیک کر لیں. اور یہ یعنی اپنے کانفلکٹس کو، اپنے تنازعات کو حل کرنے کی کچھ کوشش کریں. اس حل کرنے کی کوشش کا مطلب انداز کیا ہو، رخ کیا ہو، طریقہ کیا ہو، اس کا ایک تھوڑا سا ایک ڈائریکشن ہمیں آج مل جائے انشاءاللہ. تو یہ 3 آبجیکٹیوز. ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی سے کیا مراد ہے یہ بھی میں نے بات عرض کر دی. اور چونکہ بعض معاشروں میں تو ہم اقربا کو یا جو لوگ ہمارے محرم یا ہم جن کے محرم ہیں ان کو اپنوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا، تو بس جدید اصطلاحات جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی ذہنیت اور ایک خاص قسم کے تناظر کی عکاس ہوتی ہیں. اس میں یہ مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم ان کو مقام کہاں دیتے ہیں. تو مطلب وہ اصل میں تو یہ خاندان ہی ہے. ہماری تہذیب میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ خاندان ہے. وہ مطلب خاندان سے باہر نہیں ہے، یہ خاندان ہی ہے. مطلب ایک کنبہ ہے اور ایک خاندان ہے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو 2 اصطلاحات میں نے اپنی زبان میں استعمال کی. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. آج کی نشست میں میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور ان سوالات میں آپ کو سوچواؤں گا، اور بہت ایمانداری سے اپنے آپ کو ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیجئے گا. اور آج مطلب ذرا سا دیکھیے گا کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو میں کچھ سیلف انالیسس کے لیے کچھ سوالات دوں گا انشاءاللہ. وہ میں ابھی ایک راؤنڈ ان کویسچنز کا ہوگا. ایک کام آج یہ ہے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ ہے کہ تعلق کیوں ضروری ہے اور کیوں اہم ہے، خاص طور پہ رشتہ داروں سے تعلق کیوں اہم اور کیوں ضروری ہے. اس کی 5 وجوہات میں شیئر کروں گا. اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن میرے نزدیک 5 بہت اہم وجوہات ہیں. یعنی وہ پھوپھا، وہ پھپھو، وہ تایا، وہ خالہ، وہ سسر، وہ جیٹھ، یا وہ بچوں کے تایا یا بچوں کے مطلب کوئی بھی نانا نانی جن کی بہت ساری عادتیں اور باتیں پسند نہیں آ رہی، ان سب کے ساتھ بھی تعلق کیوں ضروری ہے اور کیوں اہم ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تیسری بات جو میں آج کروں گا وہ ہے یہ جو فاصلے پیدا ہوتے ہیں یا تعلق خراب ہوتا ہے یا تنازعات کی شکل اختیار کرتا ہے، کانفلکٹس تک پہنچ جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، بڑے اسباب کیا ہیں. تو اب یہ خاص طور پہ ہم ریلیٹیوز کے کانٹیکسٹ میں نا، رشتہ داروں کے اس میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کچھ 7 وجوہات اس کی بیان کروں گا کہ اس معاملے کی خرابی کے 7 بڑے اسباب کیا ہیں. اور پھر میں کچھ عملی تجاویز آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور یہ کوئی 9 عملی تجاویز ہیں. تو یہ کچھ سمجھ لیں کہ 4 حصوں میں آج کی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کرے کہ کچھ وقت بچے تو انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ. تو آئیے ذرا ہم پہلے سوالات کی طرف آتے ہیں جو میں آپ سے کروں گا. بلکہ اس پوری ایکسرسائز سے پہلے ایک تھوڑا سا پریسمپشن اور شیئر کر لوں. عاشق سے زیادہ اپنے محبوب کی نفسیات کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک بنیادی جیسے ایک اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں. اور والدین کی محبت اور والدین کا عشق، والدین کی جو محبت اولاد کے اندر ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ
چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی اگر میں کہوں کہ 10 سال سے کم عمر جو بچے ہیں، بلکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اپنے پیرنٹس کو بہت ہی زبردست اور باکمال انسان تصور کرتا ہے. اس کی نگاہ میں اس کے والدین ہیرو ہوتے ہیں. وہ اپنے پیرنٹس کو ایڈمائر کرتا ہے، ان سے بہت متاثر ہوتا ہے. اس سے اگر پوچھا جائے، 4 سال کے بچے سے پوچھا جائے کہ دنیا کا کوئی بہت ہی زبردست آدمی کون ہے، تو وہ کہے گا میرے ابو اور میری اماں. آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے ذاتی تجربے، جو یہی صاحب جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ دنیا کے سب سے زبردست آدمی ہیں، چونکہ اب ان سے مطلب ان کے ساتھ رہنے، ان سے معاملہ کرنے، ان کے بہت سے معاملات کو قریب سے دیکھنے کا 10 سالہ تجربہ اس کو ہو گیا ہے، تو اب وہ 10 سال کے تجربے کی بیسس پہ جو کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ انفارمڈ اور بہت ہی مطلب ایکسپیرینسڈ رسپانس ہے، مطلب ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. اس نے دیکھا کہ اچھا میں تو ان کو پتہ نہیں کہاں سمجھتا تھا. یہ ایک بڑی سیڈ اور بڑی بٹر ریالٹی ہے. تو اب اولاد جو ہے نا، جب وہ خاص طور پہ 10 سال سے چھوٹے بچے، یہ اپنے والدین کو چونکہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا بعد میں بھی ہوتی ہے محبت، لیکن بہرحال وہ شدت محبت کم ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ محبت میں بال آ جاتے ہیں. لیکن جو فرسٹ 7 ایئرز یا فرسٹ 10 ایئرز میں اولاد اپنی والدین سے محبت کرتی ہے، وہ کمال کی محبت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اماں جان کی نفسیات یا ابا جان کی نفسیات، یا اماں جان کی اور ابا جان کی شخصیت اور ان کی سیلف کا انالیسس اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، تو وہ یعنی بچوں کی نظر میں جو آپ ہیں، وہ آپ اصل میں آپ وہ ہیں جو آپ اپنے بچوں کی نگاہ میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی گولڈن ورڈز ہیں، بہت ہی حکمت ہے اس میں. لیکن اسی کے ساتھ جیسے ہم یعنی اور اس میں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ 8 سال کے بچہ، 8 سال یا 7 سال کا بچہ جتنا اپنے پیرنٹس کو جانتا اور سمجھتا ہے، اتنا اس کے والدین اس بچے کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں. 10 سال کا بچہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے، ان کے کسی عمل کی پریڈکٹیبلٹی، یعنی کتنا وہ دیکھتا ہے، اچھا وہ تو اب اس صورتحال میں یہ کریں گے، ایسے کریں گے، وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کا جیسے عاشق ہے. تو عاشق سے زیادہ نفسیات تو کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. اب میں جو اس کانٹیکسٹ میں اب میں وہ ذرا سوالات بتاتا ہوں. اب آپ نے صرف فرض کرنا، یہ ہائپوتھیٹیکل ہے کہ، اور یہ بچوں سے پوچھنا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ ایز اف آئی ایم ہیونگ اے میٹنگ ود یور چلڈرن. آپ کے بچوں کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے، اور میں آپ کے بچوں سے آپ کے بارے میں اگر یہ سوال کروں تو اس کا کیا جواب آئے گا. تو وہ سوال آپ نے سوال پہ سوچنا ہے اور اس کا جواب مطلب لکھنا ہے کہ وہ کیا جواب ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے والدین نے کبھی کسی سے معافی مانگی ہے، کسی بڑے سے معافی مانگی ہے؟ گھر کے علاوہ جو لوگ ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کبھی کسی سے تم نے انہیں کبھی معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ معافی مانگنا ان کے لیے مشکل ہے یا آسان ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے والدین کے لیے کسی کو معاف کرنا آسان کام ہے یا مشکل کام؟ اور جس کو وہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی خطا کو، اس کی مسٹیکس کو، اس کی رانگ ڈوئنگس کو بھول سکتے ہیں یا نہیں بھول سکتے؟ مطلب وہ معاف کرنے کے بعد جس کو انہوں نے معاف کیا ہے، اس کی غلطی کو، اس کی رانگ ڈوئنگ کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جس آدمی کو انہوں نے معاف کیا، بعد میں بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، تو اس کو
دوبارہ ڈسکس تو نہیں کرتے. تو یہ دوسرا سوال تھا. تیسرا سوال، تمہارے جو پیرنٹس ہیں، یعنی اب آپ کے متعلق یہ سوال جیسے وہ پوچھ رہے ہیں بچوں سے کہ اپنے سے مختلف انسانوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتے ہیں کیا؟ یعنی جو بھی ان کی تھاٹس ہیں، جو بھی ان کی پرسنالٹی ہے، کیا وہ یعنی وہ لوگ جو اب جیسے ایج کا ڈفرینس ہے، انٹرسٹس کا ڈفرینس ہے، تھاٹس کا ڈفرینس ہے، بلیفس کا ڈفرینس ہے، پرسنالٹی کا ڈفرینس ہے اپنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹس کا ڈفرینس ہو، تو کیا تمہارے پیرنٹس ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں؟ یہ تیسرا سوال ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے پیرنٹس کو بڑوں کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی ان کے بڑے کوئی بات سمجھا رہے ہوں اور وہ اپنے بڑوں سے آرگیو کر رہے ہوں، مطلب ان کی کسی بات کو کاؤنٹر کر رہے ہوں. یہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ پانچواں کویسچن ہے، کیا تم نے اپنے والدین کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تمہارے والدین خاندان کے دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں یا ان کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں جو ان کے سامنے کیا جائے تو انہیں برا لگے؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان سے مختلف ہیں یا ان کے ڈائریکٹ رشتہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ ابو کی سائڈ کے رشتہ دار ہیں، یہ امی کی سائڈ کے رشتہ دار ہیں، بچوں کو تو پتہ ہے یہ امی کی سائڈ کے ہیں، یہ ابو کی سائڈ کے ہیں، تو تمہاری امی کے لیے تمہارے ابو کی سائڈ کے رشتہ داروں کی تعریف کرنا، ان کی نیت کو اچھا سمجھنا، ان کی محبت کو محسوس کرنا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے؟ یا تمہارے ابو کے لیے تمہاری امی کی سائڈ کے رشتہ داروں کی تعریف کرنا، یعنی ان کی ایبسنس میں کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہاری امی کی سائڈ کے رشتہ داروں کی مطلب ان کو دعا دے رہے ہوں، ان کا شکریہ کر رہے ہوں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کر رہے ہوں، ان کی اچھی نیت کو یا ان کی محبت کو محسوس کر رہے ہوں، سراہ رہے ہوں؟ کبھی ایسا دیکھا تم نے؟ اور پھر ایک آخری سوال، یہ 7 سوالات ہیں جو میں کر رہا ہوں. تمہارے گھر میں تمہارے والدین جو مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی کا مہمان بننے کی جیسے انہیں خوشی ہوتی ہو یا اپنے گھر میں مہمان بنانے کی، تو جو مہمانداری یا مہمان نوازی ہے یہ کیا لوگوں کے مال اور لوگوں کی منصب کو دیکھ کے ہوتی ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بہت پیسے والے ماموں ہیں وہ آ جائیں تو بڑی زبردست مہمان نوازی ہوتی ہے، اور وہ والے ماموں جو بہت ہی غریب سے آدمی ہیں وہ آ جائیں تو بس ان کی کوئی خاص مہمان نوازی نہیں ہوتی؟ وہ والے دور کے چچا جان آ جائیں جو بہت پیسہ ہے ان کے پاس تو ان کی تو بڑی زبردست مہمان نوازی ہوتی ہے، یا ان کے گھر جاتے ہیں تو بڑی چیزیں ویزیں لے کے جاتے ہیں، اور وہ ایک غریب سی جو ہماری دور کی پھپھو جان ہیں چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں، ان کے یہاں کبھی جاتے ہی نہیں، اور ان کے یہاں اگر جانا بھی ہو تو کوئی ایسا ان کی مہمان نوازی نہیں ہوتی. تو تمہارے یہاں جو مہمان نوازی ہوتی ہے یہ اسٹیٹس اور ویلتھ اور فائنینشیل پوزیشن ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہوتی ہے کیا؟ یہ 7 سوالات ہیں. یعنی یہ سوالات کوئی انسان خود بھی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن میں جیسے بچوں کو اس لیے میں نے بیچ میں لایا ہوں کہ یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا، لیکن آپ کے بچے سمجھتے ہیں کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں، تو آپ وہ ہیں جو آپ کے بچے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو بہت آسانی سے معافی مانگ لیتا ہوں، بچوں کا خیال ہے کہ نہیں میں نے تو اپنی اماں کو اور اپنے ابا کو آج تک کبھی معافی، اب یہ 7 سوالوں کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں نا. معافی مانگنا آسان ہے،
دوسروں سے معافی مانگنا آسان ہے تمہاری امی اور ابو کے لیے؟ اگر میں پوچھوں کہ یہ ایسے 3 واقعات بتاؤ جس میں تمہارے ابا نے اور تمہاری اماں نے کسی سے معافی مانگی ہو، گھر کے باہر کسی، مطلب معافی تمہیں اندازہ ہو ویسی انہوں نے کہا ہو، یعنی ان کے لیے معافی مانگنا آسان ہے کیا؟ یا معاف کرنا، اور ایسا معاف کرنا کہ پھر اس کی خطا، اس کی غلطی، اس کی جو بھی خرابی یا زیادتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا دوبارہ. معاف کرنا آسان ہے ان کے لیے، اور اپنے سے مختلف انسان کو گوارا کر سکنا یہ ان کے لیے آسان ہے کیا؟ اور پھر بڑوں کو، یعنی اب ٹھیک ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بڑے کچھ سمجھا رہے تھے، دادا جان یا دادی جان ہمارے ابو کو، یا دادی جان ہماری اماں کو کچھ کہہ رہی تھیں، یا نانا جان ہمارے ابا کو کچھ کہہ رہے تھے، یا ہماری اماں کو کچھ کہہ رہی تھیں، تو ہمارے ابا جان جو ہیں وہ اس کو خاموشی سے سن رہے تھے. انہوں نے اس کو جیسے کاؤنٹر نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب اب بچوں نے دیکھا کہ یہ بہرحال بڑوں کی بات کو انہوں نے رکھ لیا. یعنی کیا ایسا کوئی واقعہ بھی دیکھا ہے انہوں نے؟ اور دیکھتے ہیں. اور یہ کام آسان ہے ان کے لیے یا مشکل ہے؟ اور پھر غیبت سے بچنے کا سوال وہ 5واں تھا. اور دوسرے جو میں نے کہا کہ اماں جان کے لیے ابا کی طرف کے رشتہ داروں کی تعریف یا ان کی اچھائی کو محسوس کرنا، اور ابا جان کے لیے اماں جان کی طرف کی جو رشتہ دار ہیں ان کی اچھائی کو محسوس کرنا، کیا یہ آسان کام ہے؟ اب یہ اگر یہ سوالات بچوں سے کر لیے جائیں. اور یہ 7واں سوال تھا کہ بھائی تمہارے یہاں جو مہمان آتا ہے اس کا جو بھی اکرام اور اس کی جو بھی خاطر اور اس کی جو بھی تم لوگ اس کو جو کچھ بھی سرو کرتے ہو، جو جتنا اچھا ٹریٹمنٹ انہیں دیتے ہو، اس کی بنیاد مطلب کیا ہوتی ہے؟ کیوں مطلب کیا کوئی بھی مہمان آ جائے، غریب ہو امیر ہو جیسا بھی ہو، تم اس کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ دیتے ہو یا کوئی یہ فرق ہوتا ہے تمہارے یہاں؟ تو یہ جو 7 سوالات ہیں نا، یہ سیلف اسسمنٹ کے لیے دیے ہیں. تو کتنے لوگوں کو ان سوالوں پہ غور کرنے کا موقع ملا؟ ذرا اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، جیسے ذہن چل رہا ہے کہ ہاں یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تو یہ تو جیسے ایک بہت ہی بیسک سے 7 کویسچنز ذرا ہلانے جھنجھوڑنے کے لیے تھے. ٹھیک ہے، ہم اس دنیا میں اپنے عمل ٹھیک کر لیں، اللہ کرے، تاکہ اس دنیا میں اگر ہم سے کوئی سوال ہو تو وہ آسان ہو جائے. اللہ اس دنیا میں سوال کو بھی آسان کر دے اور ہمارے عمل کو بھی ایسا کر دے کہ سوال کا جواب پیش کرنا مشکل نہ ہو، معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، اللہ کرے. چلیں اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ داروں سے تعلق کیوں اہم ہے یا کیوں ضروری ہے. اس کی 5 وجوہات میں عرض کروں گا. سمپل سی پہلی وجہ یہ ہے کہ تعلق کو زندہ رکھنا یہ دین کی بنیادی حکم ہے. مطلب ہم آپ کے جو بھی متعلقین ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے تعلق کو توڑا جائے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان سے اپنا تعلق کو ختم کرنا، توڑنا، اس کی مطلب جنرل رول یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو انکریج نہیں کیا گیا. کوئی بہت ہی کوئی ایکسیپشنل سچویشن ہو، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن جنرلی دین کا مزاج یہ ہے کہ اس کو انکریج کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ جڑیں. اور یہ ایک آزمائش کی شکل بھی ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ مشکل لوگ بھی ہیں، آسان لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ پہ رحم کرتے ہیں، میرے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو میرے ساتھ مہربان نہیں ہیں اور میرے لیے مشکل بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے بہت سنسیئر ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، واللہ عالم مجھے تو ان کی سنسیئرٹی کا نہیں پتہ، لیکن ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو بہت زیادہ سنسیئر نہ ہوں. اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرے ملنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حاسد ہوں، حسد کریں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بہت ہی میرے لیے خیر چاہیں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو میرا برا چاہیں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو میرا اچھا چاہیں. تو اللہ کو تو یہ سب پتہ ہے. اس کے باوجود اللہ کو یہ تو پتہ تھا اور پتہ ہے کہ میرے ملنے والوں میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے
یہ ایک آزمائش کے طور پر مجھے چیک کرنا چاہا کہ دیکھو یہ جو بھی لوگ تمہارے آس پاس ہیں تم اپنا تعلق ان سے ٹھیک رکھو، یہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ان کا عمل ہے، تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہارا عمل ہے۔ تمہاری پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہاری پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تمہارا فوکس ہونا چاہیے اور تمہیں اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے، اور تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ دیکھو میں تو دیکھ رہا ہوں نا تمہیں، میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری حرکتیں بھی میرے سامنے ہیں، ان کی حرکتیں بھی میرے سامنے ہیں، تو جو کچھ بھی ہوگا وہ یا تو کچھ اسی دنیا میں بھی میں تمہیں کچھ کمپنسیٹ کر دوں گا اور ادھر تو کر ہی دوں گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اور اپنے ملنے والوں سے اپنے تعلق کو اچھا بنائے۔ یعنی اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرے بہت سارے ملنے والے ایسے ہیں جو مجھے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے اللہ کی بات مان لی، دیکھیں جو لوگ مجھے ٹف ٹائم نہیں دے رہے ان سے اچھا تعلق بنانا، اس کے لیے مطلب اللہ اگر نہ بھی کہے تو میں بنا لوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کہیں تو بن جائے گا، لیکن جو لوگ مجھے ٹف ٹائم دیتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے کہ بہت کلوز بانڈنگ نہ ہو، بہت فرینڈشپ نہ ہو، بہت ذہن میچ نہ کرے، لیکن تعلق کو زندہ رکھنا، تعلق ٹوٹے نہیں، تعلق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قطع تعلق از ناٹ این آپشن، ہمارے دین میں قطع کٹ آف از ناٹ این آپشن، کٹ آف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے مشکل آدمی کے ساتھ کٹ آف کر لیتے تو بڑا آسان تھا، چلو بھائی کٹی، تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، اب کوئی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، لیکن کٹ آف نہیں کرنا ہے اور بس ملتے بھی رہنا ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، اس کو ایک آزمائش سمجھ کے قبول کرنا ہے۔ اس کے کچھ انعامات ہیں، اللہ نے جب اس آزمائش سے دوچار کیا ہے تو اس آزمائش میں جو لوگ پورا اتریں گے ان کو اس کا بہترین مطلب اجر اور اس کے انعامات بھی رکھیں، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک بات جو ہے نا، کیوں اہم ہے، کیوں ضروری ہے یہ رشتہ داروں سے تعلق، دین کا حکم ہے، قطع تعلق کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ انسان جس سے تعلق توڑنا آسان تھا، اس سے تعلق کو جب میں نے نہیں توڑا تو میری اس زندگی میں بھی بہت سی خیریں مجھے ملی ہیں، اس کا مجھے یقین ہونا چاہیے۔ وہ صاحب جن کی بدتمیزی کے بعد ان کو اپنے موبائل میں بلاک کر لوں، ان کو انفرینڈ کر لوں، ساری زندگی ان کے گھر نہ جاؤں اور ان کی غیبت کرتا رہوں، بہت آسان تھا۔ ان کو پھر بھی سلام کرتا رہا، کسی موقع پہ ان کے گھر چلا گیا، ان کی ضرورت تھی کوئی تو ان کی ضرورت جا کے پوری کر دی، اور ان کی بدتمیزی کو بس اللہ کی خاطر ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کا بہت بڑا اجر آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی اس سے وہ خیر پروڈیوس ہوگی جس سے اس زندگی میں بھی۔ اب جیسے ایک خیر میں نے بیان کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اب اگر وہ انسان جو کٹی کرتا ہوا چل رہا ہے، تم لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا، اب میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا، اگر کوئی آدمی کا یہ اصول بنایا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ مطلب اگر ہم اس بات کو سمجھیں نا، یہ ساری بات ذرا، تو اس سے کوئی خیر ہے، یعنی اگر ایک مشکل ہے اسی مشکل کو اللہ کی طرف سے ہے، بس ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سی آج کے دور میں بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بعض عورتیں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سر میں اپنے والد صاحب سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بچی ہے اس نے یہ کہا، میں اپنی والدہ کے پاس نہیں جانا، یعنی یہ سچویشن ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جو اپنے اماں ابا سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ ہاؤ مینی آف یو know someone who doesn't want to have any relationship with his parents؟ اور یہ تو میں سگے امی ابا کی بات کر رہا ہوں۔ یہی سوال اگر میں ساس سسر کے حوالے سے کروں تو یہ ابھی بہت ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ رسپانس۔ تو اب وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں رکھنا چاہتے تعلق۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ بھئی آپ
کہ بہت قریبی رشتہ دار ممکن ہے کہ کچھ تھوڑے سے اوکھے ہوں، تھوڑے سے وکھڑے ہوں، تھوڑے سے مشکل ہوں، تو لیکن ان کے ساتھ اگر میں کٹی نہ کروں تو یہ دین کا حکم ہے. تو بات یہ ہے کہ دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلق کا ستیہ ناس کرتے رہیں گے اور دین پہ چلتے رہیں گے، اور اللہ نے ہم سے کوئی ایسا دین، یعنی اللہ جس راستے پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے اس میں تعلق داری کا کوئی رول، مطلب یہ دین کا درست تصور نہیں ہے. اللہ نے ہماری آزمائش کا ایک انتظام انسانی رشتوں اور انسانی تعلق کی شکل میں رکھا ہے. اب ایک صاحب ہیں، ان سے رشتہ توڑنا، تعلق ختم کرنا آپ کو دل بھی چاہ رہا ہے، آسان بھی لگ رہا ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، ختم کرو بس، بند کرو. لیکن آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو میری خالہ بنایا ہے یا میری جو بھی چچا بنایا ہے، دوست بنایا ہے، یا مطلب میں رشتوں، ابھی تو سگے رشتوں کی بات کر رہا ہوں، دوست کی بات نہیں کر رہا، بلکہ محرم جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان سے اپنے تعلق کو نہ توڑنا یہ دین کا حکم ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے، جب ہم اپنے سے مختلف انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے مزاج میں ایک خیر پیدا ہوتی ہے. ہمارے نفس کے تزکیے کی ایک شکل، ایک صورت اور ایک انتظام یہ ہے کہ ہم اپنے سے مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے رہیں، اور وہ جیسے ہمیں مطلب آپ کے اندر سے کبر کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے مزاج کی اصلاح ہو جائے، آپ کے اندر لچک پیدا ہو، آپ کی لچک کو آزمایا جائے، آپ کی فلیکسیبلٹی کو، مطلب آپ کی کیپیسٹی کو جیسے ایسس کیا جائے. تو اپنے سے مختلف ٹائپ کی پرسنالٹی، اپنے سے مختلف ایج کے آدمی سے ملنا. اب آپ ہو سکتا ہے 30 ایئرس کے ہوں، آپ وہ صاحب 55 ایئرس کے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے 25 سال بڑے ہیں تو اب ان کا ایک الگ انداز ہوگا چیزوں کو سمجھنے دیکھنے کا، آپ بہت چھوٹے ہیں ان سے. تو اب یہ جو ڈفرینٹ، چاہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، چاہے ان کے ویوز ڈفرینٹ ہیں، چاہے ان کا براٹ اپ ڈفرینٹ ہے، چاہے ان کے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، یعنی انسانوں کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ایشو نہ بنانا، نہ سمجھنا، یہ اس میں بہت خیر ہے. یعنی ڈائیورسٹی ان ریلیشن شپس. اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت، مطلب رشتہ داروں میں ہر طرح کا وہ کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آپ کو اس میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے بہت آپ کے اندر بڑی ایک خیر پیدا ہوگی. اس کو، یہ ایک دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے داعی کی. داعی کیا کہتے ہیں؟ یعنی خیر کی طرف انوائٹ کرنے والا. جو خیر میرے پاس ہے اس کی طرف میں اپنے متعلقین کو جیسے انوائٹ کروں. کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی اسکل، کوئی اچھی نالج، کوئی اچھی چیز میری ذات اگر مجھے مل گئی ہے تو میں آگے اسپریڈ کروں اسے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا تعلق زندہ رہتا ہے. اگر تعلق ہی خراب ہو جائے تو وہ پھر، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں نا، وہ مجھے ایک صاحب ملے تو وہ بتانے لگے کہ پہلے ان کا اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا تعلق تھا، لیکن جب سے وہ اپنے دین پہ چلنا شروع ہوئے ہیں تو سب سے تعلق خراب ہو گیا. تو میں نے کہا یہ کون سا دین ہے کہ سارے رشتہ داروں سے آپ کا تعلق خراب ہو گیا؟ آپ کون سے دین پہ چلنا شروع ہوئے تھے بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو دین اسلام پہ چل رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی دین اسلام میں تو ہر آدمی کے پاس جانا ہے اور ہر آدمی کو انوائٹ کرنا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام پہ چلنے سے پہلے سب سے تعلق اچھا تھا، دین میں آنے کے بعد سب سے خراب ہو گیا. تو یہ کون سا دین ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں؟ آپ کو تو سب کو اس کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اگر آپ سب کو کٹی کر کے چلے گئے تو یہ تو مطلب آپ کو جو چیز، آپ کے پاس جو خیر ہے وہ آگے منتقل ہو. یہ ایک داعی کا ایک رول ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں، ہماری جتنی بھی
ہماری شخصیت کے اندر چیزیں ہیں نا، وہ ہم نے ان کو ارن کیا ہے، ان کو ہم نے، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، آپ لائر ہیں، آپ مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا بزنس مین ہیں، اس کے لیے آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو وہ چیز دے دی. لیکن داعی جو آپ ہیں نا، اس کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم سب کو یہ ذمہ داری منتقل ہوئی ہے. وہ ذمہ داری جو ہم نے خود ایفرٹ کر کے کمائی ہے، ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن داعی ہونے کی ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ ڈالی. تو آپ اپنی خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اہم ہے، نہیں تو یہ جو گیپ ہے نا، یہ مطلب ایک بڑے کاز کو نقصان پہنچائے گا اگر تعلق ٹھیک نہیں ہوا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کے لیے پھر سیکھنا ہوگا کہ اپنے نظریاتی، اپنی آئیڈیولوجیکل پوزیشن پہ کمپرومائز کیے بغیر اپنے تعلق کو زندہ رکھ سکیں. یہ اس کے لیے ہمیں مطلب حکمت چاہیے، وہ اللہ عطا کرے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن تعلق توڑنے میں تو کوئی بھی خیر نہیں ہے، تعلق توڑنے کی اجازت بھی نہیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملیں گے اور ان سے اپنے تعلق کو نہیں مینٹین کریں گے، اس بات کا خطرہ بہت زیادہ ہے کہ فیوچر میں آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو اہمیت نہیں دے گی. تو یہ بھی ایک بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے نا، دیکھیں تعلیم و تربیت جو ہولسٹک ایجوکیشن ہے نا، وہ صرف کتابوں سے اور اسکول سے اور ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان سے انٹریکشن کی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہوتی ہے. اور ہمارے خاندان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ انٹریکشن، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی کمپنی میں آنا، اس کی ایک بڑی زبردست ایجوکیشنل ویلیو ہوتی ہے. تو اگر ایک بچہ اپنی خالہ، ماموں، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ موجود ہے، کچھ اس میں خیر پیدا ہوتی ہے. ایک ہولسٹک ایجوکیشن جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں جا کے ہوتی ہے. دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں میں ملنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، اس کے مواقع اسے ملنے چاہیے. تو دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں جن سے اسے ملنا ہے، لیکن جو سب سے مطلب جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے تو ملاقات اس کی ہونی چاہیے. ان سے مل کے بہت سی چیزیں یہ سیکھے گا انشاءاللہ. تو ان سے بالکل کاٹنا نہیں چاہیے، بلکہ تعلق اپنا بنانا چاہیے. تو یہ میں نے 5 کچھ بیسک سی وجوہات بیان کی. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے بالکل ایک سمجھ میں بالکل بیسک سی جو چیزیں ہیں وہ یہ 5 مجھے سمجھ آتی ہیں کہ کیوں ہم تعلق کیوں اہم ہے. میں ایک بات اب یہاں کروں گا کہ تعلق خراب کیوں ہو رہا ہے، یا تعلق میں جیسے فاصلے کیوں آ گئے رشتوں میں، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو اس کی وجوہات یہ ذرا گہری بات ہے، اور اس میں 7 بڑے فیکٹرز کہہ لیں یا اسباب یا کازز کہہ لیں جو اس میں نظر آتے ہیں. تو اس میں پہلا ہے کہ ایک بہت ہی ویشیس سائیکل ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے شک کرنے سے. اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی شک ہے، پھر بدگمانی ہے، پھر غیبت ہے، اور پھر حسد ہے. اور یہ جیسے سیڑھیاں ہیں، مطلب یہ یعنی انسانوں پہ شک کرتے ہیں، ان کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں، پھر ان سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کی غیبت شروع کی ہے اس سے حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی غیبت حسد کی طرف دھکیلتا ہے. تو اگر کوئی یعنی اب اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم شک نہیں کریں اور ہم کسی سے بدگمان نہ ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کو اپنے تزکیے کی فکر نہ ہو، وہ انسان جو اپنی سیلف پہ ریفلیکٹ نہ کرے، وہ اس پورے ویشیس ٹریپ میں چلا جاتا ہے. اور یہ بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت بڑھ رہا ہے. تو ابھی دوسروں کو تو نہیں سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں کہ بھئی کیا ہم اپنے رشتہ داروں میں سے کسی پہ شک کرتے ہیں؟
کیا ہم کسی سے بدگمان ہیں؟ کیا ہم ان کی غیبت کرتے ہیں؟ کیا ہم حسد کرتے ہیں؟ تو یہ ایک ہم سوسائٹی میں، فیملیز میں، خاندانوں میں یہ عمل بہت بڑھ رہا ہے. تو اس سے بچنے کی جیسے کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو نہیں ایسا کر رہے. دوسرا جو وجہ ہے، جو بہت اہم وجہ ہے، کہ دوسروں کی نظر سے چیزوں کو نہ دیکھ سکنا. بہت سے لوگ ایک ہی اینگل میں لاک ہو جاتے ہیں، مطلب کسی بھی معاملے کو صرف ایک ہی رخ سے دیکھتے ہیں. اور دیکھیے، دوسروں کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ سکنا، یہ ایبلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ایک چیز ہوتی ہے پیپل کانشیسنس. پیپل کانشیسنس ایک مرض ہے، ایک خرابی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. پیپل کانشیسنس کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے ڈیسیشنز کی سب سے بڑی بنیاد یہ بن جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا، یعنی میں اپنی کوئی بھی چیز اس وجہ سے کروں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیپل کانشیسنس. تو لوگ کیا کہیں گے کی فکر تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے کو دوسرا کس طرح دیکھے گا، جس سے میں، یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر سے اپنے معاملے کو دیکھ سکیں. تو کچھ لوگ صرف اپنے اینگل سے چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر آپ صرف اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کے اینگل سے چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتے، تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں ایک ریجیڈیٹی پیدا ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ایک فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں. ایک اچھی ساس وہ ہے جو بہو کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اور ایک اچھی بہو وہ ہے جو ساس کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے. یعنی یہ جو چیز ہے نا، ایک اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر سے اپنے معاملے کو دیکھتی ہے، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کی فیلنگز کو، بیوی کی نظر سے وہ کیا فیل کر رہی ہوگی، وہ کیا چاہ رہی ہوگی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی، اس طرح وہ آدمی سوچ رہا ہے یہ اچھا آدمی ہے، اچھا شوہر. لیکن اگر وہ صرف اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، دوسرے کے اینگل سے نہیں دیکھتا، تو بات نہیں بنے گی. اس کے نتیجے میں ریجیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے کو امپوز کرنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور بلکہ اس میں صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ دوسرے کی رائے کو غلط سمجھتے ہیں، دوسرے کو بھی غلط سمجھتے ہیں. مطلب دوسروں کو، وہی بات، بدگمان ہونا، جج کرنا. یعنی جو میری بات سے ایگری نہیں کرتا وہ برا ہے، وہ غلط ہے، وہ خراب ہے. بہت سے لوگ اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم مستقل یہ کنوے کریں، اور یہ ہماری اخلاص کی دلیل ہے کہ ہم اپنے متعلقین کو یہ کنوے کریں کہ جو میری بات سے ایگری نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. جو میری بات سے مطلب اختلاف کرتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، وہ برا ہو، وہ خراب ہو. وہ بھی اچھا آدمی ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک آدمی ہو سکتا ہے. یہ گنجائش اپنے اندر پیدا کی جائے، اور اپنی رائے کو، جیسے مشورے کو مشورہ سمجھ کے دیا جائے، غیر ضروری طور پہ مشورہ نہ دیا جائے. اور اگر کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو بہت سے لوگ کبھی مشورہ مانگتے ہیں تو دینے والا اس پہ حکم دے دیتا ہے، ججمنٹ دے دیتا ہے. بھائی مشورہ مانگا تھا، مشورہ مطلب آپ انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو مانا جائے؟ بس آپ نے مشورہ مانگا، ٹھیک ہے، یہ مشورہ لیجیے. تو یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے کہ اپنی رائے کو جیسے بالکل اس پہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور بڑا اس کو امپوز کرتے ہیں. پھر چوتھی بات جو تعلق میں رشتہ داروں سے جو دوریاں ہو گئیں، بہت سے لوگ اپنے کنبے تک محدود ہیں، صرف اپنی امیڈیٹ فیملی تک محدود ہیں، سوائے اپنے اسپاؤس اور اپنے بچوں کے کسی کے بارے میں نہ سوچنا چاہتے ہیں. نہ مطلب غیبت کے لیے تو چلیں ان کا ذکر کھول لیتے ہیں، لیکن جیسے کسی کی فکر نہیں ہے، بس اپنی ذات کی فکر ہے. یہ جو انڈیویجوالزم، یا یہ جو ایک جیسے بہت ہی نیرو ایک جو اسکیل ہے نا، جو بہت ہی چھوٹا ہو گیا،
یہ پہلے نہیں تھا. یہ مطلب یہ بہت یہ ایک ماڈرن فینومینا ہے کہ بس اپنی ذات اور اپنا کنبہ. ایک صاحبہ میرے پاس آئیں, انہیں اس بات پہ بہت پریشانی تھی کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ اپنی بہن اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اور اپنے بھائی اور اپنی بہن کے بچوں کے بارے میں کیوں فکر کرتے ہیں. اس کا انہیں بہت شدید تکلیف تھی. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ مطلب اور خاندان کے لوگوں کے بارے میں ان کو اتنی مطلب وہ سب کا بھلا کیوں چاہ رہی ہیں. وہ تو صرف بھائی اگر آپ کا اسپاؤس سب کا بھلا چاہ رہا ہے تو اس بات پہ خوش ہوں آپ. یہ اس کے بڑے دل ہونے اور بڑے ہونے کی دلیل ہے نا, اس میں کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں. تو یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے نا, لوگ اپنی ذات تک یا بہت سے بہت اپنی امیڈیٹ فیملی تک محدود ہو گئے ہیں. دوسروں کے لیے یا جیسے اپنوں کا جو دوسرا ایک سطح ہے نا, یہ جیسے اپنوں کی اور تفصیل, اپنوں کی تفصیل صرف بیوی بچے تو نہیں ہے, اپنوں کی تفصیل تو اور بھی ہے. مطلب ان کے بارے میں ان کے لیے وقت نکالنا, ان کی فکر کرنا, ان کی مشکلات یا ان کی ضروریات کو دیکھنا سمجھنا, یہ جیسے بہت ایک مشکل ہو گیا. بہت اس طرح کے معاملات ہیں. یعنی بعض اوقات تو میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی کے پیرنٹس کی خدمت اور ان کی کوئی ضرورت کو سولو کرنا چاہتے ہیں, تو بیگم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آپ میرے پیرنٹس کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں یا ان کے لیے آپ کیوں سوچ رہے ہیں. ارے بھائی کر رہے ہیں تو کرنے دو. مطلب یہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں, اون کرتے ہیں, ان کو اپنے پیرنٹس کی جگہ دیتے ہیں. تو یعنی اپنے اس کو بڑا کریں. دل بہت چھوٹے ہو گئے. تو اب اسی وجہ سے کسی کے لیے نہ ٹائم نکال پا رہے ہیں, نہ ان کی کوئی فکر ہے, نہ ان سے کوئی ملنے کی ضرورت ہے, نہ ان کی ناراضگی کا کوئی پرواہ ہے. تو بس میں ہوں, میری بیوی, میرے بچے, اور کچھ نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں ایک بات آپ سے اور کہوں, یہاں جتنی بھی عورتیں ہماری آج بیٹھی ہوئی ہیں نا, اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر جنت میں جائیں, اگر دیکھیں یہاں جتنی بھی عورتیں ہیں, اگر انہیں اپنے شوہر سے بہت محبت ہے تو ان کی تمنا ہوگی کہ یا اللہ میرے شوہر بھی جنت میں جائیں, میں بھی. اللہ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ساری عورتیں, سارے مرد, ہم سب لوگ اپنے تمام بچوں اور سب پوری فیملی کے ساتھ, پورے خاندان کے ساتھ, اللہ کرے کہ ہم جنت میں پہنچیں. اللہ ہم سب کو اپنے متعلقین کے ساتھ جنت کی امیگریشن عطا کرے. تو اگر ہم یہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں, اگر وہ واقعی یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر جنت میں جائیں, تو ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو میرے شوہر ہیں یہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور یہ اپنے والدین کو راضی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. کیونکہ اگر آپ کا شوہر اپنے ابا اور اپنی اماں کی خدمت نہیں کر رہا, ان کو راضی نہیں رکھ رہا, تو یہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور اگر آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے, واقعی محبت کرتے ہیں, تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی خدمت کر نہیں رہا, تو اس کا تو جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی, یہ تو بڑا غلط ہوگا. تو آپ اس کو, اگر وہ غفلت کر رہا ہے تو آپ اس کو توجہ دلائیں کہ بھئی تم اپنے پیرنٹس کا خیال کیوں نہیں کر رہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والدین کی ضرور خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں, تاکہ ہم جنت میں آپ بھی پہنچ سکیں. میں نے جیسے شروع میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا نا, کہ رزق میں برکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھے تعلق کے ساتھ جیسے جوڑا. تو اس بات کو سمجھیں ہم. تو یہ چوتھی پوائنٹ ہے, کیوں رشتہ داروں سے فاصلہ کیوں ہوا. اس لیے کہ ہم اپنی ذات اور اپنی نیوکلیئر فیملی یا امیڈیٹ فیملی تک محدود ہو گئے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی اگر آپ کے بچے کا کہیں داخلہ ہوا, آپ کی بیٹی نے کوئی اچھی سی چیز سیکھی ہے, تو آپ اپنی بہن کی بیٹی اور اپنے بھائی کی بیٹی اور اپنے بھائی کی باقی, آپ ان کو بھی بتائیے. آپ کو ایک بہت اچھی سی کتاب مل گئی, وہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ اپنے بھائی اور بہن اور باقی لوگوں سے بھی شیئر کیجئے. بھئی مجھے یہ چیز مجھے ملی, میں نے اس بک کے پڑھنے سے بہت مجھے فائدہ ہوا, تم لوگ بھی دیکھ لو, اگر تمہیں چاہیے تو تمہارے لیے منگوا دیتے ہیں. تو یہ ایک دل بڑا ہونا چاہیے.
5واں پوائنٹ ہے کیوں رشتہ داریوں میں فاصلے آئے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ منصب کی بنیاد پر، پوزیشن اور اسٹیٹس کی بنیاد پر، لوگوں کی اکنامک اور فائنینشیل پوزیشن کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے تعلق کو بنایا، جو یعنی 8 سے 40 سال پہلے لوگ اس بھائی کے گھر میں جمع ہوتے تھے جو سب سے بڑا تھا، اب لوگ اس بھائی کے گھر میں، یعنی عید والے دن 8 سے 40 سال پہلے لوگ اس کے گھر میں جمع ہوتے تھے جو سب سے بڑا تھا، یعنی ایج میں بڑا تھا، عمر میں بڑا تھا۔ آج لوگ اس بھائی کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں جس کا گھر بڑا ہے، بلکہ جاتے بھی صرف اسی کے یہاں ہیں جس کا گھر بڑا ہے، باقی لوگوں کو تو جیسے دور سے کال وال کر لی، کوئی میسج بھیج دیا، نہیں بھی بھیجا تو کیا کر لے گا ہمارا، تو بالکل ایسی صورتحال ہو گئی ہے۔ پیسے کی بنیاد پر جو ہم تعلق بنا رہے ہیں اس سے ہم بچیں اور اس سے ہم توبہ کریں۔ بس ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا اس سے رشتہ ہے، بس ان سے ملیں گے، ان کے یہاں جائیں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کی دعا لیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے اور آئیں گے، یہ اللہ کرے کہ ہمیں آ جائے۔ 6واں پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے انا، کبر، تعصب۔ یہ تینوں کو میں نے ایک ساتھ لکھا ہے، تینوں کی الگ تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی یعنی انا کے مسائل ہیں۔ ہم کیوں جائیں جب وہ آئے ہی نہیں، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے، ہم بھی ان کے یہاں نہیں گئے، انہوں نے ہمارے یہاں یہ کیا، ہم بھی ان کے یہاں۔ تو یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے نا، جیسے کو تیسا بلکہ نہلے پہ دہلا، اس قسم کی حرکتوں سے ہم مطلب بالکل پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور اتنا ڈرین ہو رہی ہے، ہماری پوری عقل انہی چیزوں میں لگ گئی کہ اس نے چونکہ یہ نہیں کیا تھا، فلانے نے تو کبھی ہم مطلب ان کو سلام نہیں کیا تھا تو ہم کیوں سلام کریں، فلانا تو ہمارے گھر آیا نہیں تھا، جب میں بیمار تھا تو وہ نہیں آئے تھے، تو وہ بیمار ہیں تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو عجیب سی حرکتیں، میں نے حج کیا تھا تو میں جب حج کر کے آیا تھا تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، تو اب وہ حج کر کے آئے ہیں تو ہم بھی ان سے ملنے نہیں جائیں گے۔ عجیب پاگل ہیں آپ بھی، مطلب وہ پاگل ہیں تو آپ بھی پاگل ہیں، مطلب میں اس کے بارے میں بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عقل کو ذرا مطلب صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ انا کے مسائل ہیں، کبر کے مسائل ہیں، تعصب بہت زیادہ ہے۔ ایک لڑکی کسی دوسرے خاندان کی آپ کے خاندان میں بیاہ کے آ گئی، اب ایک تعصب بنا ہوا ہے کہ وہ تو قریشی ہیں، ہم تو فلانا ہیں، ہم صدیقی ہیں، وہ سید ہیں، فلاں راجپوت ہیں، ہم تو آرائی ہیں، وہ بھٹی ہیں، یہ ملک ہیں، وہ سید ہیں، یہ غیر سید ہیں۔ ارے بھائی تم بندے ہو یا نہیں ہو؟ اگر بندے ہو تو اس کو اپنا سمجھو۔ تمہارے یہاں ان کی بیٹی آئی ہے، ان کے خاندان کو تم کم سمجھتے ہو، اپنے خاندان کو اونچا سمجھتے ہو، اپنے نسل اپنے نسب کو۔ یہ جو تعصبات ہیں، ان تعصبات سے اللہ کرے کہ مطلب اس کی وجہ سے پوری مسلم امہ ڈھیر ہو گئی ہے اور یہی سب حرکتیں جاری ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی نا مطلب بہت سے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بیٹھنا، اس کے پیچھے اب یہ جیسے میں انا، کبر، تعصب، ان کو کسی وجہ سے میں نے ایک ساتھ رکھا ہے۔ تینوں کی اپنی الگ الگ جدا گانا تعریفیں ہیں جس کی ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہے خاندانوں میں، رشتوں میں دوریوں کا۔ کسی کی شادی ہوئی اور ایک طویل عرصے تک ان کے یعنی اگر اس داماد کو کم سمجھتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کیا، لڑکی کو کم سمجھتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کیا، اب اس کے ساتھ وہ محبت اور تعلق رکھا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ ایسی مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یہ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہاں یہ مثالیں عام ہیں، مسلم امہ ان ساری مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ کاش آج کی نشست کے بعد ہم سب کا اپنی کسی ایک چیز پر بھی توبہ کرنے کا اگر دل چاہا نا تو بس سمجھ لیں کہ آج کی نشست بس وصول ہو گئی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ جو لوگ آج کی نشست میں موجود ہیں، ہم اپنی کسی چھوٹی یا بڑی کسی ایک کم از کم کسی ایک مسئلے، اپنی کسی ایک خرابی پر توبہ کرنے، اس کی اصلاح کرنے کی اللہ کرے ہمارے اندر جذبہ بیدار ہو جائے۔ اور بس اگر یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ ہمیں خود اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا،
اللہ کرے کہ یہ بس اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. اچھا 7واں پوائنٹ جو نظر آتا ہے مجھے وہ ہے ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے کچھ اور مسائل ہیں جن کا سامنا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیے دین کا ہم سے جو مطالبہ ہے رہنے سے متعلق، خاندانی زندگی سے متعلق، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا نہیں ہے، وہ کمیونٹی کا ہے. اور کمیونٹی کو میں اردو میں کہتا ہوں برادری، یعنی آپ کے سارے قریبی رشتہ دار قریب رہتے ہوں، واکنگ ڈسٹنس پہ رہتے ہوں، آئیڈیلی آپ کے مکان سے جڑا ہوا ان کا مکان ہو. ایک آپ کا پورشن ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے ملنے والے. اور جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوئے، آپ کا بچہ، آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے جیسے ہی بڑے ہوئے آپ ان کی شادی میں جلدی کریں. انشاءاللہ آپ کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اب بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم اپنا ایک الگ کمرہ بناؤ، اپنا ایک الگ سیٹ اپ بناؤ، چھوٹا سا اپنا ایک بناؤ، اور تم اپنا ایک سیپریٹ یونٹ بنا لو، لیکن تم قریب ہی رہو ہم سے، کوئی بہت دور نہ جاؤ. تو یہ جو آس پاس آپ کے سارے قریبی رشتہ دار آس پاس ہیں اور ایک کمیون یا کمیونٹی، یہ والی فیلنگز ہیں، یعنی نیبرہڈ اور یعنی پڑوسی اور رشتہ دار یہ جیسے ایک ہو گئے ہیں. مطلب اس میں اوور لیپ ہے. نیبرہڈ کے اندر ریلیٹیوز بہت سارے موجود ہیں اور ان کے ساتھ دل کھلا ہوا ہے. کوئی مطلب والدین کی خدمت آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ اویلیبل ہیں اس کے اندر. لیکن اتنی پرائیویسی جو دیکھیں آپ کی جو بہو ہے اور آپ کا جو بیٹا ہے، ان کی ایک نجی زندگی ہے، ان کی ایک پرائیویسی ہے جس کا احترام اور جس کی گنجائش ہونی چاہیے. کتنی دیر سے کمرے کے اندر ہیں، باہر ہی نہیں آ رہے، اس کی پریشانی لگی ہوئی ہے. ارے بھائی نہیں آ رہے تو نہیں آ رہے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ یہ مسئلہ جیسے بہت خراب ہے. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. یا مطلب یہ تو بہت دیر میں سو کے اٹھے. ارے بھائی دیر میں سو کے اٹھے تو ان کا مسئلہ ہے نا، دیر میں سو کے اٹھے، آپ پریشان نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو فوراً ختم کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے کچھ چیلنجز ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی اپنی کچھ بلیسنگز بھی ہیں. الحمدللہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک بڑی زبردست سپورٹ ہے، ایک بہت زبردست فائدہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک ایسے ماڈل کی طرف جانا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی ساری خیر، ساری بلیسنگز کو ریٹین کیا جائے اور جو اس کے چیلنجز ہیں ان کو جیسے منیمائز کیا جائے. اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ یعنی ایڈجیسنٹ، یعنی آپ کا ایک فیملی یونٹ ہے، اسی کے ساتھ ایک اور پورشن ہے، اس میں یہ رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ایک اور پورشن ہے، یہ رہتے ہیں، اور ایک کامن لیونگ اسپیس ہے جہاں پر آپ لوگ گیدر ہو جاتے ہیں اور کوئی کھانا آپ لوگ اکٹھے بھی کھا لیتے ہیں، کوئی چھٹی کا دن آپ لوگ اکٹھے گزارتے ہیں. لیکن کچھ آپ کو یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ اپنے ایک اسپیس میں جاتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی آپ کو سہولت ہو جاتی ہے، کچھ لباس کی معاملات میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، کچھ اور اپنی پرائیویسی کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ می ٹائم اور پرسنل اسپیس کو اور پرسنل ٹائم کو بڑھایا جائے، میکسیمائز کیا جائے. یہ تصور جو ہے نا انڈیویجوالزم پہ کھڑا ہے. اس سے کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اصل میں ہمیں پرائیویٹ اسپیس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور جو جسٹیفائڈ پرسنل ٹائم ہے اس کو بھی ضرور موجود ہونا چاہیے. ہر انسان کو کچھ تخلیہ، ہر انسان کو کچھ خاموشی، ہر انسان کو کچھ اپنی نجی لائف کے اندر، اپنی نجی لائف کا، نجی زندگی کا پردہ، یہ ہر انسان کو چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خاندانی زندگی ہے اور ہماری جو کلیکٹیو لائف ہے اور جو ایک ہمارا بڑا یعنی ایک ہے چھوٹا سرکل، چھوٹے سرکل کو قائم کرنے کا مطلب بڑے سرکل کو ختم کرنا نہیں ہے. یعنی ایک ایکسپیرینس وہ ہے جس میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، سب بھائی، ساری بہنیں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ بھی لائف میں ہے. اور ایک وہ ہے جو ہم یا والدین کے ساتھ ہمیں ایک ٹائم ملتا ہے، والدین کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ وقت، اس کو اپنی جگہ مینٹین ہونا چاہیے.
لیکن آپ کی جو ایک ذاتی نجی زندگی کا پردہ ہے وہ بھی موجود رہنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تعلق کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو مینٹین کرنا اس میں خیر ہوتی ہے. مطلب تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری طور پر قریب ہو جائے اور ہر وقت ہر ایک کے سر پہ کھڑے رہیں، ایسا نہیں ہے. تو تھوڑا سا فاصلہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بہو ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں تو کوئی بھی چیز اپنی پسند سے نہیں کر سکتی، میں تو سوچ رہی تھی کہ بھنڈی پکاؤں تو بھنڈی بھی اپنی پسند سے نہیں بنا سکتی، وہ تو مجھے بھنڈی بنانے کے لیے بھی مجھے اجازت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے کچھ فوائد ہیں، لیکن بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے معاشرے میں ایسی دشواریاں پیدا کر رہا ہے جس سے جوائنٹ فیملی تو چل رہی ہے لیکن دل بہت دور ہیں اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور دلوں میں بڑی زبردست ایک رنجشیں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو گرجز ہیں نا، ان کے ساتھ تو پھر ہم تو زیادہ نقصان کر رہے ہیں اور ڈرین کر رہے ہیں اپنی انرجی کو. اس کی بجائے ہمیں کچھ حکمت سے کچھ بڑے فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اچھا، ایک بات میں اور عرض کروں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے نا بڑی وزڈم اور میوچول ایکسیپٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت کم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. تو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوائنٹ فیملی آپ مطلب فوراً اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کریں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت، آپ کے والدین کی ضروریات، آپ کے والدین کو جو ٹائم چاہیے، اور اگر آپ والدین کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ان کو اور ان ساری چیزوں کو مینٹین کرتے ہوئے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے کوئی مطلب میری کسی بات کو فتوے کی حیثیت سے مت دیکھیے گا. اس کو جیسے میں نے ایک بات کی ہے، آپ اس کو خود دیکھیے گا کہ آپ کے کانٹیکسٹ میں کیا ایپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اب تک یہ باتیں کر لی. اب میں آخر میں ذرا سی 9 پریکٹیکل سجیشنز شیئر کروں گا، پھر ہم کویسچنز پہ جائیں گے انشاءاللہ. میری پہلی سجیشن یہ ہے کہ پرانے مسئلے نئی نسل کو منتقل نہ کیجیے. یہ جو پرانا بیگیج ہے نا، ان کو جیسے ہم ٹھیک کر لیں. مطلب پاسٹ کو دیکھ کر نا 2 نتائج پیدا ہونے چاہیے. یا تو شکر ہونا چاہیے، یا پھر انسان مطلب استغفار میں بڑھائے کہ بھائی یا اللہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوتی رہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے، اور پاسٹ پہ غور کر کے اپنی اصلاح ہو رہی ہے، یا ماضی پہ غور کر کے اللہ کا شکر ہو رہا ہے. تو یہ جو ماضی کی بہت ساری چیزیں جو تلخیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو رنجشیں ہیں، لڑائیاں ہیں، بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان سب چیزوں کو آگے پاس آن کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی وہ چیزیں آگے جیسے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور وہ پھر باعث آگے منتقل ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بالکل ٹھیک کر لیجئے. یعنی ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں دوسروں سے، یہ بات کی بات ہے. ابھی جو ہمارے دلوں میں کینہ اور وہ ہے، وہ آگے تو منتقل نہ ہونا، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تمہارے پیرنٹس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ تو نہیں ہے، نفرت یا کوئی بہت خراب فیلنگ تو نہیں ہے تمہارے والدین کے دل میں کسی کے لیے، اور بچے کہیں ہاں بالکل ہے، فلاں کے لیے، میری امی کے دل میں تو بہت ان کے لیے ہے، میرے ابا کے دل میں تو بہت. اگر ایسا ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹے دل والی نسل تیار کریں گے. بہت مطلب ایک ایسی نسل تیار کریں گے جو ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی کھو دے گی. ایک ایسی نسل تیار کریں گے جو محبت دینے اور محبت لینے کی کیپیسٹی جس کی خراب ہو جائے گی. ریلیشن شپس کو انجوائے کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات، کیا کریں؟ سلام میں پہل کریں. سلام میں پہل معمولی نوعیت کا مشورہ نہیں ہے. سلام میں پہل کریں، ایک کام ہے. دوسروں سے دعا کی درخواست کریں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسروں سے مطلب فیڈ بیک، یا مطلب یہ کہے کہ بھائی آپ میری اصلاح کے لیے کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے. تو یعنی اپنی اصلاح کے لیے تجاویز بھی مانگنے کا حوصلہ، اور معافی مانگنے، معاف کرنے کا حوصلہ،
یہ کبر کا مکمل علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سلام میں پہل کیجئے، کوشش کیجئے کہ سلام ہر صورت میں کیا جائے اور پورا سلام کیا جائے۔ پورا سلام کسے کہتے ہیں؟ پورا سلام کہتے ہیں کہ سلام اپنے کانٹینٹ میں بھی مکمل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مطلب مسکراہٹ کے ساتھ دیا جائے، خوشی کے ساتھ دیا جائے، ہماری ٹون سے بھی محسوس، مطلب اس کی ٹون سے ایک محبت کا اظہار ہو رہا ہو، یعنی سلام کی ٹون بتا رہی ہے کہ یہ خوش ہیں مجھ سے۔ تو کوشش ہو اس بات کی۔ تیسرا کام جو ہے نا وہ مہمان نوازی جو ہے نا اس کو سادہ اور آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، لیکن یہ کہ اس کو بہت آسان، مطلب مہمان کو کھانا کھلانا آسان ہو، مہمان کو بٹھانا آسان ہو، لیکن آسان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بس وہ پیش کر دیا، کوئی بات نہیں، دال چاول بنے ہوئے تھے وہی کھلا دیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کبھی کوئی مہمان آپ کے یہاں آئے اور آپ کے گھر میں 2 لوگ تھے اور 2 ہی لوگوں کا کھانا تھا، اب وہ 2 آدمی مہمان آئے ہیں تو آپ نے کہا چلیں بھئی انہیں بھی بٹھا لیا آپ نے، تو اب وہ سب نے شیئر کر کے کھا لیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی آپ سمجھ لیں اس دن اچھی بات یہ ہوئی کہ کسی نے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا نا، یہ اچھا کیا، مطلب یہ پیٹ بھر کے کھانا کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہوتا، تو صحیح ہے، بس مطلب آپ آسانی ہو گئی، اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل سمپل کریں، بالکل سادہ، اور بالکل آپ لوگوں سے اور اچھی طرح ملیں، ان کی کیئر کریں، ان سے محبت کریں، ان کو دیکھیں۔ سب سے اچھی مہمان نوازی کسے کہہ سکتے ہیں؟ جتنی آسانی سے اور جتنی جلدی مہمان کو احساس میزبانی منتقل کر دیا جائے، مہمان نوازی اتنی اچھی ہے۔ یعنی مہمان اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھے، اتنا ایزی اور اتنا ریلیکسڈ ہو جائے، جتنی آسانی سے اور جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنی اچھی مہمان نوازی۔ لیکن اگر آپ اتنی ساری اہتمام کریں گے تو وہ تو مہمان ہی سمجھ کے اپنی زندگی گزارے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، سگے بھائیوں کے یہاں اتنا تکلف ہو رہا ہے اس وقت، سگی بہنوں کے یہاں اتنا تکلف ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی سگی بہن اور سگے بھائی کے یہاں جاتے ہیں اور اتنا تکلف ہوتا ہے کہ انہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ کھانا کھلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھانا چاہ رہے ہوتے، آپ نے دیکھا ہے۔ اور اتنا تکلف ہے کہ وہ مہمان والی فیلنگ ہے۔ بھئی تم اس کی سگی بہن ہو، تمہیں کیوں مہمان ہے؟ تمہارا ہی گھر ہے، کیوں اس میں مہمان کی کیا بات ہے؟ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت خراب ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کریں کہ ہم ان چیزوں کو آسان کریں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مہمان کس چیز سے کمفرٹیبل ہو یہ گول، مطلب یہ آبجیکٹیو اوپر نہیں ہوتا، بلکہ مہمان کس چیز سے امپریس ہو یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے مہمان کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا کمفرٹیبل کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیجئے، مہمان نوازی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ if the objective is to impress the guest، کچھ اور حرکتیں کرنی پڑیں گی امپریس کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کمفرٹیبل کرنا ہے تو آپ تو یہ دیکھیں گے کہ وہ کس چیز میں کمفرٹیبل ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ تو مہمان بننے کے بعد ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اہتمام انہوں نے کیا تھا، اب اگر کسی دن یہ ہمارے گھر آ گئے تو ہمیں بھی اتنا ہی اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں بھی یہی سب کچھ منگوانا پڑے گا، یہی اتنے ہی خرچے کرنے پڑیں گے، یہی شو آف کرنا پڑے گا۔ تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اتنا سب کچھ کر دیا۔ اسی مہمان نوازی کے ساتھ ہی ایک چیز اور ہے کہ جو تحفے تحائف کا سلسلہ ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے۔ غیر ضروری طور پہ عید کا دن ہے، اتنے تحفے تحائف لے کے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، اور بھائی کیوں آ رہے ہیں آپ اتنے تحفے لے کر، اور برانڈڈ تحفے اتنے مہنگے؟ تو آپ مطلب انہیں منع کیجیے، ان کو سمجھائیے، ان سے کہیے بھائی یہ آپ اتنا مال آپ کے پاس ہے تو کسی اچھے کاز میں لگا دیجیے، فلسطین بھیج دیجیے، آپ ان پیسوں کو کہیں اور بھیج دیجیے۔ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جہاں یہ پیسہ لگا سکتے ہیں، کوئی اچھے کام میں لگائیے۔ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ یہ سب اتنے مہنگے مہنگے تحفے مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اور ان کو بتائیے کہ جناب میں اتنے مہنگے تحفے نہیں خرید سکتا،
تو میں تو اگر آپ کے آؤں گا تو میں تو کوئی سادہ سا ہی کوئی چیز لے کر آؤں گا، تو آپ اتنے مہنگے تحفے نہیں دیں. تو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ تحفوں کا دباؤ اور مہمان نوازی کا دباؤ، یہ پریشر ہے، اور یہ بہت خطرناک پریشر ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا، آپ کو کسی صاحب نے بہت ایکسپینسو چیز دے دی، اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی جواب میں اتنی مہنگی دیں. اب وہ ڈر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو ان کی مطلب ان کے یہاں کوئی ایسا موقع آئے گا اور ہم نے نہیں دیا تو وہ فیل کریں گے، اور ہم نے اگر اس سے کم کا دیا تو بھی فیل کریں گے. تو انہوں نے 50,000 روپے کا تحفہ دیا ہے، تو اب آپ کو بھی 50,000 روپے کا تحفہ، آپ نے 60,000 کا دینا ہے. تو یہ کیوں ہم ایسا کریں؟ اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ تحفے دو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اب اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سا تحفہ ہو جس کو دینے سے تحفہ دینے والے کی محبت بڑھے گی، اور وہ کون سا تحفہ ہے جس کو دینے سے تحفے کی محبت بڑھے گی. وہ محبت کس کی بڑھانی ہے؟ تحفے کی محبت بڑھانی ہے یا تحفے دینے والے کی محبت بڑھانی ہے؟ مطلب تو ابھی تو تحفے سے محبت بڑھ رہی ہے، تحفے دینے والے کی تو محبت نہیں بڑھ رہی.